گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف۔ شعر مکمل ہو تو آپ احباب کے ذوق کا مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ واقعی آپ ذوق میں بیٹھے ہیں، سننا جانتے ہیں، بس مجھے پتہ چلے۔ کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی وہ مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے ارشد، میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے قاسم، کہ موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے۔ یہ کرنے والا کون؟ ذرا بلند آواز سے اور پیار سے اور محبت سے، قاری شفیق صاحب آواز کوئی نہیں آئی، اور ایک تو ہے نا وہ آواز آئی وہ نہیں، میں حقیقی طور پہ آپ سے کہہ رہا ہوں آواز نہیں آئی۔ ہاں کون؟ اور بلند آواز سے کون؟ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ بگڑیاں بنانے والا کون؟ عزت اور ذلت کا مالک کون؟ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کون؟ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ قاری عابد صاحب حکم فرما رہے تھے، ہمارے پیر طریقت راہبر شریعت ولی کامل اصلی نسلی خاندانی سید قطب الاقطاب حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے، اس کے بارے میں حکم فرمایا، اس کے بھی اشعار محبت سے سنیے گا پیار سے۔ دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم، مقصود کونین محمد مطلوب دارین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مقصود کونین محمد مطلوب دارین محمد مطلوب دارین محمد، اس بن دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بن دنیا کیسے ہوتی صلی
میں آگے اشعار بعد میں پڑھتا ہوں. یہاں پہ ایک بڑی پیاری سی بات میرے ذہن کے اندر آئی. استاد جی ایک بابا جی تھے بزرگ, ان کے پاس ایک نوجوان آ کے کہنے لگا, پنجابی چ گل کیتی بابا جی نے تے جو اس نوجوان نے, بابا جی سنیا ہے اے جڑے ساڈے کندھے نہیں ساڈے مونڈے انہاں تے فرشتے ہوندے نے. انہوں نے کہا ہاں پتر ہوندے نے. بابا جی وہ کی کام کردے نے؟ انہوں نے کہا سجی سائیڈ والا جڑا نیکیاں لکھدا ہے, کھبی سائیڈ والا جڑا گناہ لکھدا ہے, نوٹ کردا ہے. انہاں نوں کرامن کاتبین کہندے نے. تے پتر خیر تو کدے لئی پوچھن ڈیا؟ نہیں بابا جی ویسے پوچھن ڈیا سی, مینوں پتہ نہیں سی تے تہاڈے کول پوچھن ڈیا. انہوں نے کہا پتر ایک ہور تینوں دساں, سجی سائیڈ والا نیکیاں لکھدا ہے تے کھبی سائیڈ والا گناہ لکھدا ہے, لیکن اج کل جڑے ساڈے حالات نے لگدا ہے سجی سائیڈ والا ویلا ہی بیٹھا ہونا. لیکن اگلی ایک بات بڑی کام کی, پتے کی, بڑی محبت والی کی, بڑی پیار والی کی, اور پیار سے سننا. بابا جی کہنے لگے پتر ایک تینوں کام دی گل دساں, پلے بن لی, بڑا فائدہ دے گی, بڑا کام دے گی. بابا جی کیڑی گل؟ ہو غور نہ سن لپے بھی بابا جی کام دی گل دے رہے ہیں. پتر ایک عمل ایسا ہے, ایک کام ایسا ہے کہ دو میں اکٹھے مصروف ہو جاندے نے, دو میں کام چ لگ پیندے نے. بابا جی وہ کیڑا کام ہے؟ بابا جی کہنے لگے سونے تے درود شریف پڑھیا کر, ادھلا نیکیاں لکھن شروع ہو جاتا ہے, ادھلا گناہاں نوں مٹانا شروع ہو جاتا ہے. تو اب میں آپ سے کہ یہ بات میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں, جب بھی میرے ساتھ ذکر آئے آپ مل کے چاہے آہستہ آواز میں یا بلند آواز میں آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے گا. بہانہ بن رہا ہے, محبت سے حاضری لگوا لیجیے گا. دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم, اس بل دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. گر نہ ہوتا آمینہ جایا خلقت کا غم کھانے والا, گر نہ ہوتا آمینہ جایا خلقت کا غم کھانے والا, خلقت کا غم کھانے والا. خلقت میٹھی نیند نہ سوتی صلی اللہ علیہ وسلم, اس بل دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. زہرا کا دل غم کا مارا. نبی علیہ السلام اپنی بچیوں کے ساتھ, اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے, بہت محبت کرتے تھے, اور ساری بیٹیوں کی محبت سمٹتے سمٹتے آخرکار سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آ گئی. لاڈلی بیٹی تھی, پیاری بیٹی تھی. نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت سید نفیس الحسنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سیدہ کے ایام کیسے گزر رہے تھے, گھڑیاں کیسے گزر رہی تھیں اپنے ابا کی جدائی کے اندر. سنیے گا پیار سے. زہرا کا دل غم کا مارا, ہجر نبی میں پارا پارا, ہجر نبی میں پارا پارا, ہجر نبی میں پارا پارا. گمسم آنسو ہار بھی روتی صلی اللہ علیہ وسلم, اس بل دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم, اس بل. اور کسی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, ابو بکر تیرا تو بڑا یارانہ تھا, بڑی دوستی تھی, ابو بکر آج کل کیسے دن گزر رہے ہیں؟ تو وہ بھی اندر کی بات بول پڑے, جس کو حضرت سید نفیس الحسنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے قلم کے اندر, قلم کے نیچے لائے اور لکھا اور پیش کیا. محبت سے سننا. ساجل بن سکھ چین نہ آوے, یاد اس کی دن رہن ستاوے. ساجل بن سکھ چین نہ آوے, یاد اس کی دن رات ستاوے, یاد اس کی دن رہن ستاوے.
دل تڑپے ہیں آنکھیں روتی صلی اللہ علیہ وسلم اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سی پر محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے اکابر بہت سارے صحیح بات ہے اتنے عشق اور محبت میں اپنے ایام اپنی گھڑیاں پیارے محبوب نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر کے پاس مدینہ شریف میں گزار کے گئے کہ اللہ پاک نے تو بعضوں کو اتنا پسند کیا اتنا قبول کیا اتنی ان کی اندر کی بات کو رب العالمین نے وہ اپنی بارگاہ میں قبول کیا کہ وہیں پہ مدفن ان کا بن گیا، جن کے اندر ایک مرکزی نام شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے، ہاں جی مولانا مشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، ہاں جی بہت سارے نام ہیں میں اب گنواتا نہیں ہوں، ایک لمبی لسٹ ہے ہمارے اکابر کی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ہاں جی اللہ ہمیں ایسے سچے اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننا حضرت شاہ صاحب اپنے دل کی بات کیا کہہ رہے ہیں، کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی، کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی، مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی، اپنے اندر مجھ کو سموتی صلی اللہ علیہ وسلم اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سی پر محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک پنجابی کے کلام کے چند اشعار پنجابی استائی میں پوچھے اس واسطے رہا میں ایک جگہ تے پوچھا میں کہ کلام پنجابی سننا اردو سننا ہے تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں اردو بھی بہت اچھا پنجابی کا بھی کچھ ذوق اپنا بتا رہے ہیں ساتھی کچھ اردو کا بچا رہے ہیں، میں نے ایک جگہ پوچھا کلام پنجابی سنیں گے اردو سنیں گے، وہاں پہ مجمع بالکل چپ، کسی کی آواز نہیں، میں پریشان کیا انتخاب کروں، بلکہ یہ بات میں بتاتا ہوں چونکہ ابھی مجھ سے قبل جناب قاری عطا المنان صاحب مدینے کی آپ کو یاد کچھ تازہ کروا رہے تھے تو بات بتانے کی تو نہیں لیکن چلو بتا دیتا ہوں، حضرت کے ساتھ الحمدللہ کچھ صحیح بات ہے کوئی وہاں پہ مل جائے نا ایسا کوئی بندہ جس کے ایام زیادہ مدینہ شریف میں یا مکہ شریف میں گزرے ہوں تو پھر اس کے ساتھ جو چند گھڑیاں گزر جاتی ہیں وہ بڑی مزے کی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ اتفاقی مفتی انیس صاحب کے ساتھ ملاقات ہو گئی مدینہ شریف کے اندر مسجد نبی شریف کے اندر، پھر انہوں نے بازو پکڑ لیا، پھر صحیح بات ہے وہ ٹھکانوں پہ لے کے گئے، وہ اللہ پاک سب کو حاضری نصیب فرمائے، اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ ہر ایک دیوانے پروانے کو اپنا گھر دکھا، اپنے محبوب کا روزہ دکھا۔ اب سنیے گا دو تین اشعار یہ بھی سناتا ہوں، ہاں میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں، جہاں بخشش شفاعت میری کا سامان رہتے ہیں، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے، اور اللہ آپ کو لے جائے اور جیسے ہی آپ چلتے چلتے باب السلام کی طرف سے آئیں گے نا مواجہ شریف کے سامنے مفتی سعید صاحب جیسے مواجہ شریف کے سامنے آئیں گے نا تو آپ نے وہاں پہ کھڑے پتہ آپ کے دل کے اندر کی بات کیا نکلے گی، اے شرط و جالیوں کے پاس رہنے دو ذرا ٹھہرو، اے شرط و جالیوں کے پاس رہنے دو ذرا ٹھہرو، اے شرط و جالیوں کے پاس رہنے دو ذرا ٹھہرو، ابھی دل کی تمنائیں ابھی ارمان رہتے ہیں، ابھی دل کی تمنائیں ابھی ارمان رہتے ہیں، ابھی دل کی تمنائیں ابھی ارمان رہتے ہیں، جہاں بخشش شفاعت میری کا سامان
مان رہتے ہیں، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں۔ ابو بکر و عمر کو بھی ہے پہلو میں سلا رکھا، پہلو میں سلا رکھا کہ حبداروں سے کب وہ غافل و انجان رہتے ہیں، کہ حبداروں سے کب وہ غافل و انجان رہتے ہیں۔ جہاں بخشش شفاعت میری کا سامان رہتے ہیں، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں صحابہ کی محبت کے جہاں پر چمہ لہراتے، صحابہ کی محبت کے جہاں پر چمہ لہراتے، وہ انسانوں کی بستی ہے وہاں انسان رہتے ہیں، وہ انسانوں کی بستی ہے وہاں انسان رہتے ہیں۔ جہاں بخشش شفاعت میری کا سامان رہتے ہیں، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان اور خدا کے لیے میں اس کلام کو بھی سمیٹ رہا ہوں اور اگلا شعر بڑی محبت سے، لیکن معذرت کے ساتھ میں ایک شعر کہہ بیٹھا ہوں لیکن ہیں دو، وہ بھی صحیح بات ہے، سارے کلام کو کلوز کرتے ہوئے، وہ سارے کلام کو کلوز کرتے ہوئے دو نکل آئے ہیں۔ ایک شعر ایسا ہے کہ وہ اس نے میں جیسے نظر پڑی اس نے کہا بھی مجھے چھوڑ کے نہ جانا، سنا کے جانا، تو اس لیے جو آپ کو سنانے والا تھا وہ یہ ہے، وہ گھر جا عائشہ کے بر جناب حسنین کے نانا، ازواج مطہرات امہات المؤمنین، ماؤں سے سچی محبت کرنے والے آخر تک پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ میں شعر کا پہلا مصرع یہ بھی بولوں، دوسرا بھی میری زبان پہ نہ آئے، آپ کی صدا ہے کہ آپ نے ماؤں کا نام سننے کے بعد محبت سے ماؤں کی عقیدت میں پیار میں سبحان اللہ سنائی ہے، توجہ دینا۔ وہ گھر جا عائشہ، وہ گھر جا عائشہ کے بر جناب حسنین کے نانا، میں اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں رب کریم جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں دیوانے پروانے، کل قیامت کے دن جن پاک ہستیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، جن کا نام لے رہا ہوں، ان کے جوتوں میں جگہ نصیب فرما۔ وہ گھر جا عائشہ کے بر جناب حسنین کے نانا، وہ گھر جا عائشہ کے بر جناب حسنین کے نانا، رقیہ فاطمہ زینب کے بابا جان رہتے ہیں، رقیہ فاطمہ زینب کے بابا جان رہتے ہیں، رقیہ فاطمہ زینب کے بابا جان رہتے ہیں، جہاں بخشش شفاعت میری کا سامان رہتے ہیں۔ اب اگلا شعر جس نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ یار چھوڑ کے نہ جانا مجھے، ان کو سنا کے جانا، وہ سننا محبت سے۔ اللہ آپ کو جب لے جائے گا نا تو آپ جیسے ہی مسجد نبوی کے اندر آپ جتنا وقت گزرے گا اللہ ریاض الجنہ میں بھی لے جائے، اللہ قدمین شریفین کی طرف باب جبرائیل کی طرف بھی لے جائے، اللہ جناب جہاں جہاں موقع ہیں اللہ ساری جگہ دکھائے، وہاں پہ موقع عنایت فرمائے، تو آپ جب کمرے میں جا کے بیٹھیں گے نا تو ایک ہی دم اندر اندر کہاں میں گنہگار، کہاں میں سیاکار اور کہاں حضور کا شہر مدینہ۔ تو پھر یہ الفاظ زبان پہ آئیں گے، توجہ دینا۔ نوازش کا عنایت کا کرم کا حال تو دیکھے، نوازش کا عنایت کا کرم کا حال تو دیکھے، نوازش کا عنایت کا کرم کا حال تو دیکھے، کہ ہم جیسے نکمے آپ کے مہمان رہتے ہیں، کہ ہم جیسے نکمے آپ کے مہمان رہتے ہیں، جہاں بخشش شفاعت میں
سامان رہتے ہیں، میں وہ گھر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں۔ میرے خیال اسکندر شان صحابہ بھی آگی، شان اہل بیت بھی آگی، بہت کچھ آ گیا۔ تو وہ جو پنجابی کا آپ کے ساتھ وعدہ کیا اس کے 2-3 شعر پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں۔ میں نے اتنا سوچ نہیں رکھا تھا کہ میں ٹائم لوں گا، بارکیف ہو گیا ہے، ہو گیا۔ اللہ 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 قبول فرمائے۔ کلام ہے ازواج اپنا جتنی بھی انسانیت کے اندر عورتیں آئی ہیں، جتنی بھی آئی ہیں، سب کے درجہ بدرجہ مقامات بتائے گئے ہیں، لیکن شاعر نے بڑی عجیب بات کہی، ایک ایسی بھی عورت ہے جن کا ثانی نہیں، ازل سے لے کے اب تک۔ وہ کیا ہے؟ پنجابی دی گل ہے تو پنجابی جو سننا تو بڑے پیار دے نال سننا۔ ہاں تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنا، 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 ہوئی کرم دی تیرے تے اخیر آمنا، تیری گودی وچ نبیاں دا پیر۔ اور کتنا مقام، کیسا مقام، شاعر عجیب بات کہہ رہا ہے۔ تیرے جے غور ایتھے یکتا تے تاک نہیں، تیرے جے تن جیا کوئی تن ایتھے پاک نہیں، او تیرے جے غور ایتھے یکتا تے تاک نہیں، تیرے جے تن جیا کوئی تن ایتھے پاک نہیں، ہاں تیرے جے تن جیا کوئی تن ایتھے پاک نہیں۔ تو اے ساری دی ساری، تو اے ساری دی ساری، ہاں تطہیر آمنا، تو اے ساری دی ساری، ہاں تطہیر آمنا، ہوئی کرم دی تیرے تے اخیر آمنا۔ بھئی یاسین صاحب اللہ تو اڈی محبتاں نو قبول فرمائے، اللہ تو جزا دے۔ ماشاءاللہ تسی اپنی سخاوت دکھائی، اپنا رنگ دکھایا ہیں تے، لیکن گل سننا جڑی میں اگلی کرن لگا پیار دے نال۔ تیرے جے گھر جیا کوئی ہور ایتھے گھر نہیں، دنیا دے شاواں کول تیرے جے زر نہیں۔ سونے نبی کی اماں، پیارے نبی کی اماں، امام الانبیاء نبی کی اماں، خاتم النبیین کی اماں، خدا را توجہ دینا، شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ اے اماں آمنہ تیرے جے گھر جیا کوئی ہور ایتھے گھر نہیں، دنیا دے شاواں کول تیرے جے زر نہیں، ہاں تیرے جے گھر جیا کوئی ہور ایتھے گھر نہیں، دنیا دے شاواں کول تیرے جے زر نہیں، دنیا دے شاواں کول تیرے جے زر نہیں۔ تیرے ورگا نہ کوئی بھی امیر آمنا، تیرے ورگا نہ کوئی بھی امیر آمنا، ہوئی کرم دی تیرے تے اخیر آمنا، تیری گودی وچ نبیاں دا پیر۔ اب اس چونکہ میں اپنی حاضری کر رہا ہوں مکمل، میرا آج کی حاضری کا اس کلام کا آخری شعر ہے، اس کلام کا وہ کیا کہنے لگا ہوں؟ آخری رسول دی تے صادق امین دی، اللہ دی سو جگ وچ سب تو حسین دی۔ لیکن اس کے اندر وہ میرا بھائی کوئی اپنی مصروفیت میں کام میں لگے ہوئے ہیں، مقصد دوستوں کو دیکھ رہا ہوں، ان کی نظریں ادھر لگی ہوئی ہیں، تو یہ شعر پھر جہاں سے گزرے گا یہاں پہ نہیں اترے گا، اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ توجہ ادھر رکھیں گے، انشاءاللہ آپ روحانی قلبی طور پہ آپ کو اطمینان ملے گا۔ محبت سے شعر سننا کیا کہنے لگا ہوں۔ آخری رسول دی تے صادق امین دی، اللہ دی سو جگ وچ سب تو حسین دی۔ خدا را توجہ دینا، خدا کے لیے توجہ دینا، شعر سماعت فرمانا پیار سے۔ آخری رسول دی تے صادق امین دی، اللہ دی سو جگ وچ سب تو حسین دی، اللہ دی سو جگ وچ سب تو حسین دی۔
تیرے شکم چ بنی، تیرے شکم چ بنی تصویر آمنہ وَأَحْسَنَ، بلکہ یوں کہہ دیتا ہوں، علماء بیٹھے ہوئے، استاد جی تشریف فرما، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بلکہ یوں کہہ دیتا ہوں، توجہ دینا، جبرائیل کیا کی صفت کراں، تُسی حسن دا حسن جمالو، تُسی چن ہو پاک عبداللہ دے، تُسی آمنہ پاک دلالو، تُسی چن ہو پاک عبداللہ دے، تُسی آمنہ پاک دلالو، مکے تو شکر صدرات ہی تو سرے جو ساڑھے نالو، میری اکھ نے سونے کئی ویکھن، تُسی اپنی آپ مثالو۔ پھر اگلی چھوٹی سی جبرائیل سے چھوٹا سا مکالمہ کرتے، چھوٹا سا مکالمہ، جبرائیل بلند مقام تیرا، اچھا مطلب ہے کہ سبحان اللہ کہنے کو دل کر رہا ہے تو کھل کے کہیے گا پیار سے، جبرائیل بلند مقام تیرا، کائنات دا تو حسن و جمال تکیا، سارے نبیاں نال ریا ہے وا پیرا، سارے نبیاں دا جاہو جلال تکیا، لگے کہن جبرائیل امی بے شک مصر وچ میں حسن کمال تکیا، پر ماند پہ گئے مستانے حسن سارے حضرت آمنہ دا جدوں لال تکیا۔ یہ تو آمنہ کے لال کی بات ہے، تو آمنہ کے لال کے بلال کی بھی بات کرے، سننا کالے بندے تو منہ نہ وٹ یارا، بھئی حسن افضال کاری عابد صاحب، کالے بندے تو منہ نہ وٹ یارا، کالے بندے تو منہ نہ وٹ یارا، اے بنایا رب ذوالجلال کالا، گھروں کڈ نہیں دیندی ماں انہوں جڑی ماں دا ہوندا ہے بال کالا، او گھروں کڈ نہیں دیندی ماں انہوں جڑی ماں دا ہوندا ہے بال کالا، کردہ گورے جے رب پسند حافظ، کردہ پیدا نہ کدی بلال کالا، خانے کعبے دا سونا غلاف کالا، میرے آقا دی زلف دا وال کالا۔ اور یہیں پہ ایک چھوٹی سی بات آئی، آپ کی سبحان اللہ نے صحیح بات مجبور کر دی ہے کہ وہ کہہ کے جا، وہ بات کیا ہے، معراج کی رات نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، واپس گل پنجابی دی پنجابی چ کرنے ہیں، معراج دی رات تشریف لے گئے، واپس آن تک پوری کائنات دا نظام رک گیا سی، جام ہو گیا سی، تھم گیا سی، رب ذوالجلال نے فرمایا کائنات جی رب ذوالجلال تو کیوں نہیں چل رہی، تو کیوں جام ہو گئی ہیں، تو کیوں تھم گئی ہیں، کیوں رکی ہوئی ہے؟ اب خدا را محبت سے جواب سننا ہے، ادھروں آئے سبحان اللہ دی چھل تے ادھر مدمہ تو انہوں گل کیتی عرض کائنات خدا اگے، کیتی عرض کائنات خدا اگے، میرا مانتے واپس کر چا، جنہوں آپ بنائے نبیاں دا سلطان تے واپس کر چا، او جنہوں آپ بنائے نبیاں دا سلطان تے واپس کر جا، تو حاکم سارے حاکم دا میرا شان تے واپس کر جا، میں چل پوسا بس ایک واری میری جان تے واپس کر جا، میں چل پوسا بس ایک واری میری جان تے واپس کر جا۔ صحیح